اسے کہتے ہیں ہدی۔ دوسری قربانی ہے حدود حرم کے علاوہ دنیا کے کسی بھی علاقے میں ایام نحر میں قربانی کیا جائے تو اس جانور کو کہتے ہیں اضحیہ۔ بس اگر حدود حرم میں قربانی کیا جائے جانور کو تو وہ ہے ہدی، اور اگر حدود حرم کے علاوہ دنیا کے کسی بھی علاقے میں قربانی کیا جائے تو وہ ہے اضحیہ۔ بکری، بھیڑ، دمبے کا بچہ جو 1 سال سے کم کا ہو مگر وہ فربا دیکھنے میں 1 سالہ معلوم ہو تو اس کو حدود حرم میں بھی قربان کیا جا سکتا ہے، ہدی میں بھی وہ کافی ہے، اور عام قربانی میں بھی اس کو قربانی کیا جا سکتا ہے، یعنی اضحیہ میں بھی جائز ہے۔ ان آثار کی بنیاد پر یہ اس بچے کی قربانی درست ہے۔ بذالک جس جانور کو آفتہ کر دیا جائے، اس کے خصیتین نکال دیے جائیں، وہ ہوتا ہے خصی، اور جس کا آفتہ نہ کیا جائے وہ ہوتا ہے فحل۔ آفتہ کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ دونوں خصیتین کو نکال ہی دیا جائے باہر، بلکہ ایک شکل یہ بھی ہے کہ نکالے بغیر خصیتین کے نیچے جو 2 رگیں ہیں ان کی وجہ سے جرثوموں کی سپلائی ہوتی ہے، 2 پتھروں پر رکھ کر اس کو دبا دیا جاتا ہے۔ یہ ہے رکن خصیتین، 2 نیچے اوپر پتھر رکھ کر اور بیچ میں رگ کو لے کر کے مسل دیا جائے، دبا دیا جائے تاکہ اس کے اندر سے سپلائی کی صلاحیت ختم ہو جائے۔ تو اب خصیتین تو موجود ہیں مگر وہ ناکارہ ہو گئے، بیکار ہو گئے، تو وہ جانور بھی خصی۔ مگر عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ بچپنے میں اس کو بلیڈ وغیرہ سے چیر کر کے نکال کر کے باہر ڈال دیتے ہیں اور پھر اس کو تھپا دیتے ہیں، وہ جانور ٹھیک ہو جاتا ہے، یہ بھی خصی ہونا ہے۔ اور جس جانور کے خصیتین نہ نکالے جائیں وہ ہے فحل۔ جیسے فحل کی قربانی درست ہے، اسی طریقے سے خصی کی قربانی بھی درست، آفتہ کیے ہوئے جانور کی قربانی بھی درست ہے۔ لیکن کل عرض کیا گیا تھا کہ اس زمانے کے ظاہریہ کی رائے یہ ہے کہ آفتہ کی قربانی درست نہیں ہے، فحلی کی قربانی درست ہے، اس لیے کہ جب اس کے ان دونوں کو نکال دیا گیا، خصیتین کو نکال دیا گیا تو وہ ناقص الخلقت ہو، اور ناقص الخلقت کی قربانی درست نہیں ہے، اس لیے خصی جانوروں کی قربانی درست نہیں۔ مگر یہ قیاس نس کے مقابلے میں ہے، اور نس کے مقابلے میں قیاس مردود ہوتا ہے۔ نس کیا ہے؟ حدیث میں صریح موجود ہے کہ ذبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجودین، 2 خصی میڑوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کیا ہے، وہ دونوں موجود تھے، خصی تھے، اور اس کی وجہ سے گوشت مزیدار ہوتا ہے۔ تو یہ ایسی کمی نہیں، ایسا نقصان نہیں ہے کہ جو قربانی سے مانع ہو، بلکہ یہ تو تزئین اور تحسین کے لیے آفتہ کرنا، خصیتین کو نکالنا، گوشت کو اچھا بنانے کے لیے ہے، یہ تو تزئین اور تحسین کے لیے ہے، اس لیے اس کی قربانی درست ہے۔ اور پھر صحیح نس موجود ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 آفتہ خصیوں کی قربانی کی ہے۔